آپ نے آج کی گفتگو تھوڑی توجہ سے سننی ہے۔ امام الانبیاء خاتم النبیین حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو خاتون میت پر نوحہ کرتی ہے، جو خاتون میت پر بین کرتی ہے، اس میں سینہ کو بھی کرتی ہے یا اپنے چہرے پر تھپڑ مارتی ہے یا اپنے بالوں کو نوچتی ہے، امام الانبیاء نے فرمایا کہ میں بتاؤں اس کی سزا اللہ نے کیا رکھی ہے؟ اور یہ مسئلہ آپ نے یاد رکھنا ہے، مرنے والے نے گھر والوں کو یہ نہیں بتایا، ساری زندگی گزر گئی ہے کہ میرے مر جانے پر کسی نے بین نہیں کرنا، اونچی آواز سے نہیں رونا۔ دیکھو، جدا ہونے والے لوگ جو ہوتے ہیں، فطرتاً انسان کے اندر ایک غم آ جاتا ہے، رونے سے منع نہیں کیا، آنسوؤں کا آ جانا، انسان آہستہ آہستہ جو روتا ہے، جی اس سے منع نہیں ہے، یہ تو فطرت ہے۔ امام الانبیاء بھی اپنے بیٹے کی جدائی پر آپ کی آنکھوں سے آنسو آئے تو صحابہ نے پوچھا، اللہ کے پیغمبر آپ بھی؟ فرمایا، ہاں میں سینے میں دل رکھتا ہوں، سل نہیں رکھتا، میں بشر ہوں، انسان ہوں، جانے والے کی تکلیف تو ضرور ہے، لیکن آپ نے فرمایا اگر جانے والا یہ نہیں بتاتا گھر والوں کو، نوحہ نہیں کرنا، پیٹنا نہیں ہے، اونچی آواز سے نہیں رونا، جب وہ جاتا ہے تو اس کے گھر والے اگر روتے ہیں نا تو فرمایا اسے اسی وقت عذاب شروع ہو جاتا ہے میت کو۔ اسی لیے اگر جو بڑے لوگ ہیں انہیں پتہ ہوگا کہ وہ روکتے تھے میت پر کہ رویا نہ جائے آواز سے میت، تو یہ حدیث ہے، اس کی سزا کیا ہے؟ امام الانبیاء نے فرمایا کہ اگر وہ خاتون موت سے پہلے توبہ کے بغیر مر گئی، دیکھو توبہ کے ساتھ تو سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، یہ تو اکثر آپ نے سنا ہے، اللہ رب العزت نے بتایا توبہ کے ساتھ سب معاف کر دوں گا، لیکن اگر بغیر توبہ کے وہ خاتون چلی گئی یا وہ مرد چلا گیا جس نے نوحہ کیا، امام الانبیاء نے فرمایا اسے اللہ گندک کا کرتا پہنائیں گے۔ کس کا؟ گندک کا۔ جیسے پیٹرول اگر پھینک دیا جائے پھر تیلی لگا دی جائے، کتنی جلدی وہ آگ پکڑتا ہے، تو گندک تو بڑی جلدی۔ فرمایا سرابیلہم من قطران، انہیں کرتا جو پہنایا جائے گا وہ گندک کا ہوگا۔ وتغشا وجوہہم النار، آگ ان کے چہروں کو کیا کر لے گی؟ آگ ان کے چہروں کو ڈھانپ لے گی۔ فرمایا لیجزی اللہ کل نفس ما کسبت، اللہ ہر نفس کو پورا اس کا بدلہ دے گا۔ ان اللہ سریع الحساب، اللہ بڑی جلدی حساب لینے والا ہے، جو ہی انسان کی موت ہو جائے گی تو اس کا حساب و کتاب شروع ہو جائے گا۔ فرمایا لیجزی اللہ کل نفس ما کسبت، تاکہ بدلہ دے اللہ ہر نفس کو جو اس نے عمل کیا۔ ان اللہ سریع الحساب، اللہ بڑی جلدی حساب لینے والا ہے۔ ھذا بلاغ للناس، یہ لوگوں کے لیے اللہ کہتے ہیں پیغام ہے، ہماری طرف سے لوگوں کے لیے کیا ہے؟ یہ پیغام ہے۔ وَلِيُنذَرُوا بِهِ، میرا پیغمبر آپ لوگوں کو ڈرائیں، یہاں لوگوں کو ڈرایا جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں جی اتنی ڈر والی باتیں نہیں سنایا کریں، قرآن کیا کہتے ہیں؟ فرمایا آج لوگ ہم سارے بحث کیوں ہو چکے ہیں، بحثی ہمارے اندر کیوں آ چکی ہے؟ اس لیے کہ جو ہم مبلغین ہیں نا، عوام کو صرف یہی بتایا اللہ غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والا ہے، بس عوام کے ذہن کے اندر یہ بات ہے، اسی لیے بحثی ہے۔ کس قدر بے امنی والی زندگی آج ہم گزار رہے ہوتے ہیں۔ جب اللہ کی بات آتی ہے اللہ غفور الرحیم ہے، جی وہ بڑے بڑے گناہ معاف کر دے گا، اللہ معاف کرنے والا ہے، لیکن یاد رکھنا جنت اور جہنم کے اندر جو بندہ جائے گا یہ اللہ کی قدرت سے نہیں جائے گا، یہ اللہ کے قانون سے جائے گا۔
یہ اللہ کے قانون سے جائے گا جو اللہ نے انسان کے لیے قانون بنایا ہے، ورنہ اللہ کی قدرت تو ہے کہ سارے کافروں کو جنت میں، یہ تو اللہ کی قدرت ہے، لیکن اللہ نے فرمایا جنت اور جہنم کے اندر جو بندہ جائے گا یہ ہمارے قانون سے جائے گا، اور اس قانون کے متعلق اللہ نے فرمایا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ کا قانون کبھی تبدیل نہیں ہوگا۔ فرمایا هَذَا بَلَاغٌ لِلنَّاسِ، یہ لوگوں کے لیے پیغام ہے، وَلِيُنذَرُوا بِهِ، تاکہ میرا پیغمبر آپ اس پیغام کے ذریعے لوگوں کو ڈرایا کریں، وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تاکہ لوگ جان لیں کہ الہ صرف ایک ہے، وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اللہ نے فرمایا نصیحت صرف عقل والے حاصل کریں گے، جن کے سین دماغ میں عقل نہیں ہوگی وہ نصیحت حاصل نہیں کر سکتے۔ جہنم کے اندر بڑے عذابات قرآن نے ذکر کیے ہیں، بہت عذاب ہوں گے جہنم کے اندر، آپ نے کئی دنوں سے یہ عذاب سنے، ان میں اللہ نے فرمایا جہنمیوں کے لیے جو ایک عذاب سب سے زیادہ تکلیف دہ ہوگا نا وہ یہ ہوگا کہ جہنم کا داروغہ انہیں عذاب جب ہو رہا ہوگا نا انہیں کہے گا سناؤ، اب سناؤ، دنیا میں تمہارے پاس اللہ کی جب بات آتی تھی تو کیا کہتے تھے، ذرا وہ سنو۔ فرمایا وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا، بہرحال وہ لوگ جنہوں نے فسق کیا، انکار کیا، کفر کیا، فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، كُلَّمَا أَرَادُوا، جب بھی وہ جہنم سے نکلنے کا ارادہ کریں گے، أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا، کہ اس سے وہ نکل جائیں، أُعِيدُوا فِيهَا، انہیں دوبارہ جہنم کے اندر داخل کر دیا جائے گا، اور جہنم کا داروغہ انہیں کیا کہے گا، وَقِيلَ لَهُمْ، اور کہا جائے گا ان کے لیے، ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ، ابھی آپ کا تم عذاب چکھو، الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ، وہ جسے تم جھٹلایا کرتے تھے اس عذاب کو تم اب چکھو، یہ تمہیں دنیا میں بتایا جاتا تھا، تم کہتے تھے ٹھیک ہے مریں گے تو پھر دیکھی جائے گی، آج اس دیکھنے والے عذاب کو تم چکھو، یہ بڑی تکلیف دہ چیز ہوگی ان جہنمیوں کے لیے، ایک تو عذاب تکلیف دہ ہوگا، دوسرا جہنم کا دورہ بار بار کہے گا یہ وہی عذاب ہے، یہ وہی عذاب ہے جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے۔ قرآن نے خود ذکر کیا، یہ سورہ احقاف ہے جس کی آیت میں پڑھنے لگا ہوں، قرآن کہے گا اہل جہنم سے کہ جاؤ تم نے دنیا میں لذتیں حاصل کر لی ہیں، ساری نعمتیں حاصل کر لی ہیں، آج ان جنت کی نعمتوں کے اندر تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی مانگا، شربت پیش کر دیا، اس میں شہد پڑا ہوا تھا، آپ نے اس ڈر سے چھوڑ دیا، اس ڈر سے چھوڑ دیا، فرمایا لے جاؤ اسے، کل اللہ مجھے یہ نہ کہہ دے عمر تو نے دنیا میں ساری نعمتوں کی لذتیں پوری کر چکا ہے، اب جنت میں۔ حضرت عمر جیسے لوگ یہ کہہ رہے ہیں، اور ہم اللہ کی نعمتیں کتنی استعمال کرتے ہیں، کتنی۔ صحابہ کرام سجدہ کرتے تھے مسجد میں کنکریوں پر، کس پر کرتے تھے؟ سب سے پہلی صف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مسجد میں پڑی ہے، اس سے پہلے مسجد میں صفیں نہیں تھی، امام الانبیاء، اللہ اکبر، پھول جیسا نرم و نازک چہرہ ہے صحابہ کرام، پھر حضرت ابوبکر صدیق کا دور ہے، مسجد کے اندر صف جو ہے نا حضرت عمر کے دور میں پہلی مرتبہ پڑی ہے، آج کتنی زبردست قسم کی صفیں ہیں، کتنی زبردست مسجد ہے، آپ کو گرمی میں ٹھنڈی مسجد ملتی ہے، لیکن لوگ پھر بھی سجدہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، جو آتے بھی ہیں مسجد میں وہ بھی اپنی نماز کا ثواب اوپر نہیں جانے دیتے، وہ بھی ساتھ گھروں کو لے کر جاتے ہیں، ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ فرمایا وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ، جس دن پیش کیا جائے گا ان لوگوں کو، کفروا جنہوں نے کفر کیا، عَلَى النَّارِ، آگ پر پیش کیا جائے گا، کہا کیا جائے گا؟ فرمایا اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بها، تم نے دنیا کی زندگی میں نعمتوں سے فائدے اٹھا لیے ہیں، جاؤ فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ، یہ گرنتھ نہیں پڑھ رہا میں، یہ ہیر نہیں ہے، یہ قرآن ہے، یہ قرآن ہے، وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ نے فرمایا میری بات سے زیادہ کسی کی، یہ ہونے والا ہے، سب کچھ ہوگا، یہ جی بڑے 1000% ہوگا۔ فرمایا ہم اعلان کریں گے فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ، آج کے دن تم ذلت والا عذاب چکھو، بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ، جو تم دنیا میں تکبر کیا کرتے تھے، بغیر حق کے، تمہیں تو تکبر کرنے کا حق بھی نہیں تھا، تم تکبر کرتے تھے، وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ، اور تم دنیا کے اندر فسق کے کام کیا کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا جو بندہ دنیا میں برائی
کام کرتا ہے. اسے ذرا توجہ سے سننا. یہ مقام ہے اور یہ سورہ یونس کا مقام ہے. میری کوشش ہوتی ہے میں صرف قرآن اور حدیث سے آپ کو بات بتاؤں اور سمجھاؤں. قرآن حدیث سے باہر آج لوگوں کو قرآن نہیں بتایا جاتا, نہیں سمجھایا جاتا. یہ بڑی مشکل بات ہے قرآن سننا بھی اور سنانا بھی. فرمایا والذین کسبوا السیئات, وہ لوگ جنہوں نے برے کام کیے, جزاء السیئۃ بمثلھا, انہیں اسی برائی کے مطابق بدلہ ملے گا. جو بھی برا کام کیا اللہ نے فرمایا ہم اسی برائی کے مطابق انہیں بدلہ دیں گے. وَتَرْحَقُهُمْ ذِلَّةٌ, ان کے چہروں پر ذلت ہوگی, ان کے چہروں پر ذلت ہوگی. مَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِنْ عَاصٍ, اللہ سے انہیں کوئی بچا بھی نہیں سکے گا. آج تو لوگ کہتے ہیں نا کرنیاں والے ہیں, کھرنیاں والے ہیں, یہ چھڑا کے لے جائیں گے, یہ ڈنڈے کے زور سے لے جائیں گے. اللہ نے ساتھ یہ بھی بتایا کہ اللہ کو پتہ تھا 14ویں صدی کے لوگ یہ کہیں گے بزرگان دین کے بارے میں, انبیاء کے بارے میں, یہ بڑی کرنیاں والے. اللہ نے فرمایا مَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِنْ عَاصٍ, اللہ سے کوئی بچانے والا نہیں ہوگا. كَأَنَّمَا أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطَعًا مِّنَ اللَّيْلِ مُظْلِمًا, فرمایا رات کے گویا کہ ان کے چہرے ڈھانپے ہوئے ہوں گے, اندھیری رات کے ٹکڑے ان چہروں پر ہوں گے. اتنے چہرے اللہ کہتے ہیں جہنمیوں کے سیاہ ہو جائیں گے نا, گویا اندھیری رات کے ٹکڑے ہیں. اللہ کہتے ہیں اولئک اصحاب النار, یہ آگ والے ہیں. ہم فیہا خالدون, یہ ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے. اگلا جملہ ذرا سننا ہے پھر اس کے بعد گفتگو پوری ہو جائے گی. فرمایا وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا, اس کو ذرا توجہ سے سننا ہے. وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا, اس دن ہم سب کے سب کو اکٹھا کریں گے. نحشرهم, میدان محشر میں سب کو ہم اکٹھا کریں گے. ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا, پھر ہم کہیں گے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے دنیا میں ہمارے شریک ٹھہرائے, جنہوں نے دنیا میں ہمارے شریک ٹھہرائے. مکانکم, اپنی جگہ رک جاؤ, ایک قدم تم آگے نہیں لے کے جا سکتے, کھڑے ہو جاؤ اب یہاں. یہ اللہ کسے کہیں گے؟ انہیں کہیں گے جنہوں نے نبیوں کی قبروں کو پوجا, انہیں اللہ کہیں گے. ولیوں کی قبروں کو پوجا, انہیں اللہ کہیں گے رک جاؤ, ایک قدم آگے لے کر نہیں جانا. ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا, پھر اللہ کہیں گے ان لوگوں کے لیے اشرکو جنہوں نے شرک کیا, مکانکم, رک جاؤ, انتم, تم, وشرکاؤکم, اور جنہیں تم شریک ٹھہراتے تھے ہمارے مقابلے میں وہ بھی رک جائیں. نبی ہوں گے تو وہ بھی رک جائیں گے, ولی ہوں گے تو وہ بھی رک جائیں گے, جنہیں پوجا گیا سب رک جائیں گے. مشرک رک جاؤ, نبیوں تم بھی رک جاؤ. پھر اللہ کیا کریں گے؟ پھر اللہ کہیں گے فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ, پھر ہم ان کے درمیان جدائی ڈال دیں گے. کیسے؟ ایک صف میں مشرکوں کو کھڑا کر دیں گے, ایک صف میں انہیں کھڑا کریں گے جنہیں پوجا گیا. حضرت ابراہیم کو پوجا گیا, حضرت اسماعیل کو پوجا گیا, حضرت عزیر کو پوجا گیا, فرشتوں کی پوجا کی گئی, ولیوں کی پوجا کی گئی. سب کو ایک لین میں الگ الگ کھڑا کر دیا جائے گا. مشرکوں کو ایک لین میں, دوسری ایک لین میں. اگلی بات جو میں کروں گا تو اس کا میں جواب آپ سے سننا چاہوں گا. فرمایا اللہ کہیں گے فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ, ان کے درمیان جدائی ڈال دی جائے گی. وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ, اللہ مشرکوں کو کہے گا جنہوں نے سجدے کیے, جنہوں نے نظر و نیاز دی, جنہوں نے چڑھاوے چڑھائے, جنہوں نے آستانوں پر بکرے ذبح کیے, دینگیں چڑھائی, اللہ انہیں کہے گا, مشرکوں سے پوچھے گا جی. وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ, اور کہے گا اللہ مشرکوں سے ما کنتم, تم کس کی عبادت کرتے تھے؟ وہ وہاں بھی جھوٹ بولیں گے. اللہ مشرکوں سے کہے گا تم کس کی عبادت کرتے تھے؟ وہ کہیں گے جی ہم حضرت ابراہیم کا سجدہ کیا کرتے تھے, ہم حضرت عزیر کا سجدہ کیا کرتے تھے, ہم فرشتوں کا کیا کرتے تھے, ہم بابا فرید کے دربار پہ جایا کرتے تھے. وہ یہ کہیں گے, وہاں بھی جھوٹ بولیں گے. اللہ بزرگوں سے پوچھے گا تم بتاؤ, تم بتاؤ. بزرگ کہیں گے مولا انہوں نے ہماری عبادت نہیں کی. اب بزرگ جھوٹ بول رہے ہیں کہ سچ بول رہے ہیں؟ بولو. بزرگ جھوٹ بول رہے ہیں کہ سچ بول رہے ہیں؟ بزرگ کہیں گے, یہ مشرک کہیں گے ہم نے عبادت کی ہے, اور جن کی عبادت کی گئی نبی ہیں, ولی ہیں, فرشتے ہیں, وہ کہیں گے اللہ ہماری عبادت نہیں کی. اب بزرگ سچ کہہ رہے ہیں کہ جھوٹ کہہ رہے ہیں؟ اب بزرگ اگر سچ کہہ رہے ہیں تو دربار میں جانے والے جو لوگ ہیں یہ کیا نظریہ لے کے جا رہے ہیں؟
یہ تو کہہ رہے ہیں بزرگ ہماری سن رہا ہے، ہماری مرادیں پوری ہو رہی ہیں، بزرگ آپ کہہ رہے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں۔ اب یا تو یہ سچے ہیں تو یا بزرگ سچی ہیں، ایک ہی سچا ہو سکتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا بزرگ ایک دم انکار کر دیں گے۔ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ، اور کہیں گے ان کے شریک، مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ، تم ہماری عبادت نہیں کیا کرتے تھے، ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے مولا کس نے دیگ چڑھائی ہے کس نے نہیں چڑھائی ہے، وہ یہ کہیں گے ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے، کو کون آیا، کس نے طواف کیا، کس نے چادر چڑھائی، مولا ہمیں کوئی پتہ نہیں۔ یہ بزرگ کیا کر رہے ہیں؟ انکار کر رہے ہیں۔ یہاں کیا نظریہ ہے جو درباروں کا؟ وہ نظریہ یہ ہے کہ وہ سنتے ہیں، وہ ہماری، وہ نہیں سنتا، یہ اس تک پہنچاتے ہیں۔ یہ ساری نظریات اس وقت معاشرے کے اندر ہیں یا نہیں ہے؟ یہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں بھی یہی مسئلہ تھا، آج بھی یہی مسئلہ ہے، یہ جڑ ہے، یہ بنیاد ہے، کم از کم یہ ٹھیک ہوگا تو شاخیں ٹھیک ہوں گی نا، یہی نہیں ٹھیک ہوگا تو پھر شاخ کیسے ٹھیک ہوگی، باقی اعمال اللہ کیسے قبول کر لے گا؟ وہ کہیں گے کہ مولا ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے۔ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ، اور کہیں گے ان کے شریک، مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ، ہم ما کنتم، یہ تو جانتا ہے کہ یہ ہماری عبادت نہیں کیا کرتے تھے۔ وہ اللہ سے کہیں گے فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، مولا تو ہمارے درمیان اور ان کے درمیان گواہ تو ہے نا، تجھے تو پتہ ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ نہیں پتہ۔ وہ اللہ کو گواہ بنا کر کہیں گے، پھر کیا کہیں گے؟ ان كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ، وہ کہیں گے ہم تمہاری عبادت سے غافل تھے، ان کے پاؤں کے نیچے سے زمین سرک جائے گی، ہم نے ساری زندگی تمہاری قبروں پر چھترے دیے، نظریں دی، چادریں چڑھائی، تمہارے سجدے کیے، تم ابھی کہہ رہے ہو کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، ان کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل جائے گی۔ اللہ کہیں گے تم تو جاؤ جنت میں، حضرت ابراہیم سے، حضرت اسماعیل سے، اولیاء اللہ سے، انہیں شیطان کے پیچھے اللہ لگائے گا، فرمایا جاؤ جہنم کے اندر۔ اس کا بھی پھر قرآن نے بڑا عجیب تذکرہ کیا ہے کسی مقام پر، ان دونوں کا مکالمہ، یہ شیطان سے کیا کہیں گے، شیطان انہیں کیا کہے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں دنیا کے اندر سمجھ نصیب فرمائے میرے محترم۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کو اپنی زندگی کے اندر اپنانی چاہیے، دن رات اس کی فکر کے اندر رہنا چاہیے۔ آپ خوش نصیب لوگ ہو کہ آپ اللہ کا قرآن سنتے ہو، الحمدللہ ہم بالکل تمہیں ایک دونا دونا اور دو دونے چار کی طرح قرآن کی باتیں سمجھاتے ہیں، اس نظریے سے سمجھاتے ہیں کہ آپ میں سے کوئی بندہ بھی اگر ان باتوں پر عمل کرنے والا ہو جائے گا، اللہ ہمارے لیے اس چیز کو نجات کا ذریعہ بنا دے گا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہ سب کا بیٹھنا شکریہ۔